کچھ سمندروں میں ایسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دو سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا رنگ الگ ہے، ایک سمندر نیلا ہے ایک سمندر پیلا ہے، دونوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، ادھر کا میٹھا ادھر کا کھارا نمکین ہے، لیکن وہ بہت دور تک ملتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس کا پانی اس میں نہیں آتا، اس کا پانی اس میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے دو سمندروں کو بہایا ہے، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مل گئے ہیں، لیکن ہم نے اس میں نہ دکھنے والی ایک ایسی دیوار بنائی ہے کہ اس کا پانی اس میں نہیں ملتا، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا۔ یہ بھی کون سے رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لوگوں کو جو رسول کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں، اس رسول کی زبان سے اللہ نے دو سمندروں کے ملنے کی بات کی۔ سائنسدانوں اب تو تمہیں ماننا ہی چاہیے کہ قرآن رسول کا اپنا بیان کیا ہوا کلام نہیں ہے، اسی کا یہ کلام ہے جس نے سمندروں کو اس طرح پیدا کیا ہے۔ کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیزو، قرآن اللہ رب العزت کا یہ کلام اتنی ہی نہیں، یہ تو بڑی بڑی نشانیاں میں نے کہا، اگر اس کی معرفت اس کی کھوج میں لگ جاؤ گے تو زندگی تمام ہو جائے۔ کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں، سمندروں کا علم رکھنے والا جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا، وہ لا کر کے بتائے۔ اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں، لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا، اتنا ڈارک ہے۔ وہ سٹپٹا گیا، پریشان ہوا، میں اس کی تحقیق کروں گا۔ یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں، میں اس کو سب کو بتانے والا پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں، یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، اس کو بھی یہی جھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا، اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے، ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا، لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے، اللہ اکبر، حضور کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں۔ میرے عزیزو اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے، وہ معراج کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے، لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اب اسے جھٹکے بھر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں، وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے، وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اس کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پڑھو، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، سمندروں میں اس کی نشانیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سمندروں کا علم البحر جن کو معلوم ہے، جو غوطے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں موجود ہیں۔ سمندروں میں یہاں جتنے کیڑے دیکھ رہے ہو، کتنے مکوڑے دیکھ رہے ہو، یہاں جتنے قسم کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر ہیں۔ کون ہے جو ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے ان کی پرورش پر؟ سمندروں کا علم الگ ہے۔ کہتے ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چیزیں کہ ہر بار نئی چیزیں دکھتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ قسم کی مچھلیاں گن لی گئیں، لیکن ہر بار غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نئے رنگ کی مچھلی نظر آتی ہے۔ ان کو رنگ دیتا کون ہے اس کے اندر؟ عزیزان گرامی، سمندروں کے علم میں لوگوں نے کہا اس کی گہرائیوں میں کیا کیا موجود ہے۔ کچھ باتیں تو عقل تسلیم کرتی ہیں، جیسے
آپ کو میں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں، اندر پیڑ پودے بھی ہیں، آپ سب تسلیم کریں گے ہوتے ہوں گے، مخلوقات ہیں ہاں ہوتے ہوں گے، سب ہوتے ہوں گے،